بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص کی عظمت و فضیلت۔ سورۃ الاخلاص کی عظمت و فضیلت بھی بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، جس کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روح سے سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی ہر رکعت کی قرأت سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، یہ صورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس صورت کا یہ مقام بھی کیا کم ہے کہ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، جیسا کہ سورۃ الکافرون کی عظمت کے ضمن میں یہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن کے برابر سورۃ اخلاص پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ روزانہ رات کے وقت ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ایک تہائی قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جبکہ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد اور نسائی کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورۃ الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک حدیث کے مطابق سورۃ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی، نسائی اور موطا مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنہ، جنت۔ جبکہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ وہ جب بھی نماز میں کسی سورت کی تلاوت کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، اس کے بعد کوئی دوسری سورت تلاوت کرتا۔ ہر رکعت میں وہ ایسا ہی کرتا۔ لوگوں نے اس سے کہا، تم پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو، پھر یہ سمجھتے ہو کہ یہ سورت نماز کے لیے کافی نہیں اور کوئی دوسری سورت بعد میں پڑھتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ یا تو سورہ اخلاص ہی پڑھو یا پھر اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھ لو۔ اس نے کہا، میں سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم پسند کرتے ہو تو میں تمہاری امامت کراتا ہوں، اگر ناپسند کرتے ہو تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ اس شخص کو اپنے درمیان سب سے زیادہ متقی و افضل سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی دوسرے کو امام بنانا پسند نہ کیا۔ جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تو نے اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانی اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے رہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نماز فجر کی دو سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون و مستحب ہے۔
اس بات کا پتہ دینے والا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کی عظمت کے ضمن میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ نماز وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون و مستحب ہے، جیسا کہ عظمت سورۃ الاعلیٰ کے ضمن میں یہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے۔